رسول الکریم، یہ حدیث مبارکہ سنی آپ نے۔ حدیث السلام نے فرمایا کچھ امور تو واجب ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، واضح ہیں، جن کا کرنا بالکل واضح ہے، نماز ہے، روزہ ہے تو کرو، اور کچھ وہ ہے جن کا نہ کرنا واضح ہے، حرام ہے، چوری ہے، سود ہے، زنا ہے، اس سے بچو، اور کچھ وہ ہے جن کے درمیان جن کی وضاحت نہیں ہے، جن کو مشتبہات کہتے ہیں۔ اصول تو یہ کہ مشتبہ چیزیں سے ویسے ہی بچنا چاہیے انسان کی۔ اگر آپ کو بہت ضروری ہو اس کے لیے قدم اٹھانا کہ مشتبہ چیز میں آپ کو پڑھنا ہے تو کسی عالم سے اس کی تفصیلات پوچھو پہلے جا کر۔ اور یہ حدیث شریف بھی آتی ہے، پیغمبر اسلام کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلم کثیر من الناس، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا من اتقی الشبہات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا، فرمایا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا، مشتبہ سے بچے۔ اب اس کی ایک مثال ہے، مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ مشتبہ وہ چیز ہے جس میں دلیل تو ہے لیکن ناقص ہے۔ یاد رکھو، یہ مشتبہ اور وسوسے میں فرق دیکھ لیں۔ وسوسہ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے پانی لا کے دیا تو آپ سوچیں یار پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں، پتہ نہیں ٹینکی میں کوئی چیز نہ گر گئی ہو، پتہ نہیں، یہ وسوسہ ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ نے پانی کی رکھا ہے، وہاں کتا بھی پھر رہا ہے، ہو سکتا ہے کتے نے منہ ڈالا ہو، اب یہ دلیل تو ہے لیکن پوری نہیں ہے، اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ مشتبہ جس میں دلیل ناقص ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے شادی کی مکہ شریف میں، نکاح ہو گیا، وہ رخصت جب ہوئی تو ایک حبشی عورت آئی، اس نے کہا جی میں نے تو تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ وہ عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ہم عمر تھے، وہ لڑکا لڑکی، تو میں نے دودھ پلایا۔ اب شبہ آ گیا، لیکن یہ ایسا شبہ ہے جس میں دلیل کامل نہیں، کیونکہ حرمت رضاعت کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے، یا دو مرد ہوں یا ایک عورت، دو مرد ہوں یا دو عورتیں ایک مرد ہوں، جو اس بات پر گواہ ہو انہوں نے اس کا دودھ پیا ہے، تب حرمت رضاعت ثابت ہوتی، ورنہ ثابت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اب یہاں پر دلیل وہ ایک عورت ہے۔ اب یہ مدینہ شریف گئے صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو پیغمبر اسلام سے بات کی، کہا کہ حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ تم چھوڑ دو، کیونکہ بات ہو چکی ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے دلیل ہے یا نہیں، لوگ یہ بدنام کریں گے بہن بھائی ہیں، یہ تو بہن بھائی ہیں، چھوڑ دو، وہ بھی شادی کر لے گی تو بھی، تو طلاق دے دی، طلاق دی، یعنی طلاق دی مطلب کہ نکاح ٹھیک تھا، اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ یہ اس کی بہن ہے، اگر بہن ہوتی تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ طلاق دے دے، طلاق دے دی، تو انہوں نے اور شادی کر لی، انہوں نے اور شادی کی، لیکن شبہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچایا کہ لوگ اس کو بدنام کریں گے، جی بہن بھائی تھے، بہن بھائی تھا، کون یہ دیکھے گا کہ دلیل کامل تھی یا نہیں۔ یہ ہے مشتبہ چیز جس سے بچنے کا حکم ہے۔ من اتقی الشبہات، جو شبہ والی چیز سے بچتا ہے وہ اپنا دین بھی بچا لیتا اور اپنی عزت بھی بچا لیتا۔ پھر پیغمبر السلام نے اس کی بڑی خوبصورت کی مثال دی کہ من حال حول الحما، پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے جانور بہت ہوتے تھے، تو اس کی خاص چراگاہ ہوتی تھی، وہاں نشان تھا، اس میں کوئی اور جانور نہیں لائے گا، بادشاہ کے جانور چلیں گے۔ اب کیا کرتے تھے کہ چونکہ اس کے قریب کوئی جانور تو وہ بادشاہی جانور تھے، تو باہر کی طرف بھی بہت گھاس ہوتا تھا، کیونکہ قریب کوئی نہیں جاتا تھا، تو کچھ لوگ ایسے نادانی سے اپنے جانوروں کو اس طرح لے جاتے کہ ہم بالکل باہر سے چرائیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے، میں پورا پہلا دوں گا، لیکن وہ جانور اچانک
تو جانور گھس جاتا تو جس کی وجہ سے اس کو پھانسی تک کی سزا بھی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا من حول حول الحما کہ جو چراگاہ کے ارد گرد پھرے گا یوشک ان یواقع ہو قریب ایک اس میں جا گرے، یعنی مشتبہ میں جب پڑے گا تو حرام میں جا پڑے گا. اور حرام وہ چیز ہے جو اللہ کی چراگاہ ہے، یعنی اللہ نے اس میں باؤنڈری لگائی ہوئی ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے. یہ دیکھو شہر میں دکانوں پر بے شمار مال پڑا ہے، میرے اور آپ کے لیے حرام ہے، آپ کو لینا ہے پیسے ادا کرو، وہ دے گا اب حلال ہوگی. یہ باؤنڈری لائن ہے. تمام عورتیں حرام ہیں، کچھ ابداً حرام ہے، کچھ ویسے حرام ہے. اب آپ کو حلال کرنا ہے نکاح کرو، یعنی اللہ سے اجازت لو، اجازت نامہ، پھر آپ کے لیے حلال ہوگا. یہ حول الحمار، یہ باؤنڈری لائن ہے. لیکن شبہ میں نہیں پڑو. جیسے فرمایا من اتقی الشبہات، تو جہاں شبہ آ جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، کرنے ضرورت ہی نہیں. حلال بہت ہے، حرام بہت ہے. ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ایک آدمی 9 گلاس صاف ستھرے ایک گلاس میں شک ہے تو کیوں اس کو پینے کی کوشش کر رہا ہے؟ 9 میں سے کوئی لے لے، ضروری اسی کو پینا ہے جس میں شبہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ میری چیز ہے یا نہیں. آپ دوسری جو چیزیں وہ لے لو وہ کافی ہے. رات دن یہ چیزیں مجھے رات کو پیش آتی ہیں جن میں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، بہترین حل یہ. فرمایا الاسم ما حاک فی الصدر، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، انسان کے دل میں کھٹک رہا ہے یار میں کروں نہ کروں کیا ہے، تو بہتر یہ کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن اگر بہت مسئلہ ضروری ہو جائے تو کسی عالم سے جا کر پوچھو، اس کی تفصیلات بتائے گا بھی کس صورت میں یہ درست ہے اور کس صورت میں درست نہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ انسان اپنی عزت اور دین بچانے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے. چلو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.